نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل اور نیت دونوں صاف ہیں دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرے، آپ جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، نو ٹینشن۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جی نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ دل اور نیت صاف رکھنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور نماز اگر نہ بھی پڑھے تو اسے جنت نصیب ہوگی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور ہماری مسلم سوسائٹی میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے دین کی صحیح اور اوتھینٹک نالج۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر اپنے ریلیجن کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اور آج کا جو مسلم ہے، اسپیشلی یوتھ جو جوان ہیں، وہ ایک ایسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں جہاں دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میں اسپیشلی انڈیا کی بات کرنے والا ہوں بیکاز آئی ایم این انڈین، تو مجھے انڈین مسلمس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ ہمارے یہاں سو کال باباز جو پیر ہوتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دل اور انٹینشن دونوں صاف رکھو، اور اگر نماز نہیں بھی پڑھتے ہو تو بھی چلے گا۔ اور بہت سے مسلم ان باتوں کا شکار بھی ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک سمپل سی بات میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیزیں اسلام نے کمپلسری کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں، وہ ہر کسی کو کرنا ہے اور کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر نماز امپورٹنٹ نہیں ہے دین آنسر مائی کوشچنس، میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دو۔ اگر نماز ضروری نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، تو کیوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا؟ کیوں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی؟ کیوں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے لاسٹ ٹائم میں کیوں نماز کے لیے اپنی امت کہا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا؟ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ مومن وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے مرید ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ لائنگ، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، کچھ ایسے مرید جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم تو اپنے پیر سے مرید ہو گئے ہیں، ہم اپنے پیر کا نام لیتے ہیں تو ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے پیر کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے پیر کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں سے دعا کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، حالانکہ شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اینڈ اے میجر ڈفرینس بٹوین اے کافر اینڈ اے مومن از نماز۔ نماز جو ہے وہ ایک کافر کو اور مسلمان کو الگ کرتی ہے۔ تو کیسے ایک مسلمان خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو، نماز کی اقامت کی جائے اور میں نماز پڑھاؤں، اور نماز ختم ہونے کے بعد میں دیکھوں کہ نماز میں کون نہیں آیا، کون سا مرد اپنے گھر پہ بیٹھا ہے نماز کے ٹائم، میں اپنے کمپینینس مطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکڑیاں اکٹھا کروں، اسے گھر کو جا کے آگ لگا دوں۔ تو نماز از ناٹ اے کھیل تماشا، نماز از ناٹ اے جوک، نماز بہت ہی سیریس چیز ہے، اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر مسلمان کو بات کرنی چاہیے، اور اپنے گھر میں ہم سب کو نماز کے لیے بالکل اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ گھر کا کوئی بھی ممبر ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایسا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا تھا اور اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس کو پتہ تھا کہ نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، نماز پڑھنے، پھر بھی نہیں پڑھتا تھا۔ کچھ ایسے مسلم بھی ہیں جن کے گھر میں ان کو ماحول نہیں ملا، جن کے گھر میں دین بالکل نہیں ہے، تو انہیں نہیں پتہ کہ کمپلسری کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا نماز سچ میں صرف جمعہ پڑھی جاتی ہے یا پانچوں وقت ہمیشہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ ہے تو ہمارا کام ہے ان کو گائیڈ کرنا، ان کو بتانا کہ آپ نماز پڑھیں، یہ کمپلسری ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے پھر بھی جان بوجھ کے چھوڑنا، تو اس کے لیے دنیا میں دیکھ لیں آپ کیسے ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ رسول پاک اس کے گھر میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ جو مر جائے تو اس کو لے جا کے صحرا میں کہیں سنسان جگہوں پہ پھینک دو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ کیوں؟ نماز جو ہے وہ کافر نہیں پڑھتے، مسلمان پڑھتا ہے، اور اگر آپ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، اٹ مینس اللہ معاف کرے یو آر اے کافر، میں چھوڑتا ہوں دین آئی ایم اے کافر۔ تو اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے، نماز چھوڑنے کے گناہ سے، نماز چھوڑنے کی جو عادت اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، کسی کو نہ لگے۔ جن کا یہ کہنا ہے کہ دل اور نیت صاف رکھنے سے جنت مل جاتی ہے، ان سے سمپل ایک سوال پوچھیں کہ اگر نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، اوکے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی جاتی ہے کہ دل اور نیت کو، انٹینشن کو صاف رکھو، تو پھر ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان تھے، انہوں نے قدم قدم پہ رسول پاک کی مدد کی ہے، ان کو مشرکوں سے پروٹیکٹ کیا ہے، ان کی بہت ہیلپ کی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ جس ریلیجن پہ تھے یعنی کہ مشرک تھے، اور مشرک ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت نہیں دی۔
حالانکہ انہوں نے رسول پاک کے اللہ کے جو سب سے محبوب ہمارے نبی کی ہیلپ کی ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، پھر تو ان کو تو جنت میں جانا چاہیے تھا نا. ان کی انٹینشن کلیئر تھی. ہمارے نبی کو تو اللہ معاف کر مارنا تو نہیں چاہتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس بیس پہ تو ان کو بھی جنت ملنی چاہیے، لیکن نہیں. کیوں؟ وہ مسلم نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا. جو اسلام کی اوبلیگیٹری چیزیں ہیں، جو فرض چیزیں ہیں، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور ریلیجن کو فالو نہیں کیا. سو میرا کام ہے نصیحت کرنا، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسی امت ہے جو لوگوں کو نیک کام کرنے کے لیے کہتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. سو اٹس مائی ڈیوٹی ٹو انفارم یو آل کہ نماز بہت ہی ضروری ہے. یو نیڈ ٹو پرے نماز، اینڈ وداؤٹ نماز یو آر جسٹ ڈسٹروئنگ یور آخرہ اینڈ دنیا. تو اگر دنیا اور آخرت دونوں کامیابی چاہیے دین یو نیڈ ٹو پرے نماز. اینڈ پلیز پرے. May Allah guide all of us. Assalamu alaikum.